آپ میں کی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب بیمار پڑتے ہیں تو غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے، ان کے بت خانوں تک پہنچ جاتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں، نظر آتے ہیں، ارے ہمارے مولوی مولانا لوگ کے دم میں کوئی دم نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے پاس جا رہے ہیں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ان کے بت خان، اب تو برقعے والوں کی قطاریں نظر آتی ہے بت خانوں کے دروازے پر۔ کتنے افسوس کی بات، یہ بھی نفسانی خواہشات ہیں۔ تو بہرحال ہر دور میں لوگ نفس کے غلام رہے ہیں، ہر زمانے میں لوگ نفس کے غلام رہے ہیں۔ جب اس کتابی کو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دم میں اتنی طاقت ہے کہ لوگوں کو شفا مل جاتی، وہ لوگوں کے دلوں کے حالات بتا دیتا، ممکن ہے کوئی کافر بھی لوگوں کے دلوں کے حالات کو جان سکتا ہے، پوسیبل ہے، ممکن ہے۔ کوئی کافر بھی ہوا میں پرواز کر سکتا ہے، ممکن ہے۔ کوئی کافر بھی پانی پہ چل سکتا ہے، ممکن ہے، اس لیے کہ ریاضت اور مجاہدے انسان کو پہنچاتے ہیں، ورنہ غریب نواز کے مقابلے میں آنے والا کیا ہواؤں میں نہیں اڑ رہا تھا؟ لیکن یہ غریب نواز کی معاملہ فہمی دیکھیں، غریب نواز بھی ہوا میں اڑ سکتے تھے، لیکن اس کے ساتھ غریب نواز ہوا میں نہیں اڑے، اس لیے کہ جانتے تھے یہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اگر میں نے بھی ہوا میں پرواز کیا تو لوگ مجھے اس کے برابر سمجھیں گے۔ لوگوں کو بتا دو کہ شوقتے میں اور کرامت میں فرق کیا ہے، اس لیے غریب نواز نے خود کو ہوا میں نہیں اڑایا بلکہ اپنی نالین کو حکم دیا کہ جا تو بھی ہوا میں پرواز کر، تاکہ دنیا کو پتا چلے سینکڑوں سال کی ریاضتیں تمہیں جہاں پہنچاتی ہے، محمد الرسول اللہ کے غلاموں کی نالین اس کے اوپر جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غریب نواز خود سرکار غریب نواز خود پرواز نہیں کرتے، حالانکہ وہاں بھی مجاہدات اور ریاضات بہت تھی۔ اور پھر آپ واقعہ جانتے ہیں، بار بار سنا، رجب شریف کا مہینہ گزرا تو آپ نے سنا ہوگا کہ جوگی نیچے تھا اور نالین غریب نواز اس کے اوپر تھے۔ ایک بات اور بھی سمجھیں، لوگ کیا نبی کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں؟ نبی کے 14ویں نمبر کے بیٹے کی شان یہ ہے کہ ان کے کڑاؤں جوگی کے سر پہ پڑتے ہیں، اور کیا سر پہ جوتے پڑے تو اس کا دماغ ٹھکانے پر آ گیا ہے، اس کا دماغ، اور سیدھا غریب نواز کے قدموں میں آیا، اور غریب نواز کے قدموں میں کیا آیا؟ اللہ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، بہت دھیان سے سننے کی ہے، اس بات سے کوئی سنی اختلاف نہیں کرے گا، بولے گا سید نے صحیح کہا، ایسی بات ہے، سنی تو انکار نہیں کرے گا، ہمارے نوجوان بچے بھی انکار نہیں کریں گے، چھوکرے بھی انکار نہیں کریں گے، جن کو علم آتا ہو نہیں آتا ہو، تقویٰ، نہیں، یہ ایک بات صحیح ہے کہ غریب نواز کی نالین جوگی کے سر پہ پڑی، اس کو ہدایت مل گئی، ایسا ہی ہے، کوئی انکار نہیں۔ جو بگڑے عقیدے والے میں تو ان سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں اس وقت میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، وہ میرے مخاطب اس وقت نہیں ہے، سنی میں ان سے مخاطب ہوں۔ غریب نواز کی نالین جوگی کے سر پہ پڑی تو اسے کلمہ نصیب ہو گیا، ہدایت مل گئی، اتنا سب مانتے ہیں۔ لیکن جو لڑکے یہ مانتے ہیں، ہمارے سب نہیں، بعض سنی لڑکوں نے یوٹیوب پر خدا جانے کیسے کیسے مقرروں کو سنا، پھر وہ یہ ماننے کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ تو بگڑ گئے تھے۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، جب غریب نواز کی نالین کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ اگر جوگی کے سر پہ پڑے تو وہ سدھر جاتا ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت نے جن کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہو، کجا نالین غریب نواز اور کجا دستے مصطفیٰ، تو ذرا غور تو فرمائے، صحابہ کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے جوانوں کچھ تو سوچو۔ مگر آج ہم کتنے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں کہ آج ہم لوگ صرف تقریر سننا چاہتے ہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ مقرر ہمیں ایمان دے گا یا ہمارا ایمان چھین لے گا، یہ ہمیں ہدایت کی طرف لے جائے گا یا یہ ہمیں گمراہی کے دلدل میں ڈال دے گا۔ یاد رکھنا، امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمایا
کرتے تھے. جن سے دین لے رہے ہو اس کا عقیدہ پہلے معلوم کر لو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دودھ کے اندر زہر ملا کر کے وہ تمہیں پلا دے. یاد رکھیے گلاس بھر کے دودھ میں چٹکی بھر کوئی زہر ڈال کے پلا دے تو تم اس دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہو. گھنٹے بھر کی تقریر میں اگر کوئی گمراہی کے 2 جملے کہہ دے گا تو بتائیے آپ کا ایمان چلا جائے گا. یاد رکھنا ہمارے لیے تقریر سننا فرض نہیں ہے, ہمارے لیے ایمان بچانا فرض ہے. میرے بھائیوں میں اپنے جوانوں سے یہاں سنی دعوت اسلامی کے اس منبر سے آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں, صحابہ کرام کی وہ ہستیاں ہیں میرے بھائی جن کی غلطیوں کو معاذ اللہ تم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو. جن کی نماز جمعہ کی پوری 14 رکعت نہیں, وہ صحابہ کا حساب کتاب کرنے بیٹھ گئے. جنہیں استنجا کے مسائل نہیں پتا وہ صحابہ کے کردار پر گفتگو کرنے بیٹھ گئے. یاد رکھو صحابہ وہ ہیں, اگر قرآن اٹھا کر کے پڑھیں تو قرآن صحابہ کو یوں ڈسکس کرتا ہے, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. صحابہ کا کردار یہ ہے جب صحابہ مصطفیٰ جان رحمت کے پیچھے پیچھے اللہ کی راہ میں گھوڑا دوڑاتے ہیں تو گھوڑے کی ٹاپ سے جو دھول اڑ کر کے آگے بڑھتی ہے, اللہ صحابہ کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن میں یاد فرماتا نظر آتا ہے. جن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی شان یہ ہے کہ قرآن اس کی قسم کھاتا ہے تو صحابہ کے گھوڑوں کا عالم کیا ہوگا, اور پھر صحابہ کرام کی عظمت و بزرگی کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ہمیں صحابہ کرام سے بھی سچی محبت کر غیر مشروط محبت کرنی ہوگی. ہم صحابہ کے کردار پہ کیا قرآن جس کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی. تو بات دور نکل گئی. کیا کر رہا تھا سرکار غریب نواز نے اپنی نالین کو اپنی کھڑاؤں کو اڑایا. جب دیکھا کہ کتابی کی دم میں اور اس کے پھونک میں اتنی تاثیر ہے کہ مسلمان اس طرف جا رہے ہیں تو خوف ہوا کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں. تو اس وقت لوگوں نے سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کو شکایت کی کہ اس کے چکر میں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں, کافر نہ ہو جائیں, یہ لوگوں کے دلوں کے حالات بتا رہا ہے. سلطان العارفین پھر سلطان العارفین تھے. سلطان العارفین کون؟ حضرت سیدنا بایزید بسطامی حضرت تیفور ابن عیسیٰ رحمت اللہ علیہ. بایزید بسطامی فرماتے جس کو میرا نام یاد رہ گیا انشاءاللہ مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ آئے گا. بایزید بسطامی. اور کون ہے بایزید؟ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کہا کرتے تھے کہ جو مقام اللہ نے جبریل کو فرشتوں میں عطا فرمایا ہے وہ مقام اللہ نے ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کو عطا فرمایا ہے. بایزید پھر بایزید ہیں. حضرت بایزید بسطامی کو لوگوں نے کہا کہ اس کے چکر میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, کافر نہ ہو جائیں, آپ اس کا علاج کریے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا, آپ اس کے دروازے پہ گئے اور سوچا کہ اس کا معاملہ کچھ, اس کا علاج کرنا چاہیے.